پاکستان خطے میں امن کا علمبردار، اسلام آباد پھر عالمی توجہ کا مرکز۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اپنے بھائی عباس عراقچی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان آمد پر خوشی ہوئی ہے، خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے بامعنی ملاقاتوں کا منتظر ہوں۔ ایرانی وفد وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کرے گا، عسکری قیادت بھی موجود ہوگی۔ عباس عراقچی مسقط اور ماسکو بھی جائیں گے، کہتے ہیں دوروں کا مقصد شراکت داروں کے ساتھ علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے۔ ہمسایہ ممالک ہماری اولین ترجیح ہیں۔ امریکہ اور ایران مہمان، پاکستان میزبان۔ وائٹ ہاؤس کی مذاکرات کے لیے وفد پاکستان بھیجنے کی تصدیق۔ اسٹیوچکوف اور کشنر ہفتے کے سب اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ جے ڈی وینس امریکہ میں رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان جانے کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ پورے مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار اور بہترین ثالث ثابت ہوا ہے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیوز ایجنسی سے گفتگو، کہا تہران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہے، امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران کس قسم کی پیشکش لاتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، پیٹرول 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اگلے ہفتے کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں علاقائی کشیدگی سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں۔ شراکت داروں سے معاہدوں کے باعث قیمتیں بڑھانا پڑی۔ جس قدر ممکن ہوا حکومت نے قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا۔ اسلام آباد ٹاکس کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں، ایرانی وزیر خارجہ کی آمد پر شہر اقتدار میں سیکیورٹی پھر ریڈ الرٹ۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت اہم شاہراہوں پر پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری میں اضافہ۔ ایکسٹینڈڈ ریڈ زون دوبارہ سیل۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی کم کرنے، اعتماد سازی اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تنازعات کے پرامن حل کے لیے غیر متزلزل حمایت۔ سفارتکاری سے امن کے عالمی دن پر پیغام میں کہا عالمی برادری کو پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان امن کے لیے بات چیت سفارتکاری کے راستوں کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی اور عالمی امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں تعمیری کردار، شکریہ پاکستان۔ روسی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ رابطے میں رہنے پر اتفاق، اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت، وزیر اعظم کے دورہ روس کو ری شیڈیول کرنے پر بات چیت۔ جوہری معاملے میں صرف چند نکات باقی ہیں۔ ترکی ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے پر امید۔ ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں ترکی مذاکرات کی کامیابی کے لیے فریقین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، مذاکرات میں جوہری تنازع بھی حل ہو سکتا ہے۔ Iran has an important choice, a chance to make a deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful. ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے لیے ناکہ بندی سخت کر دی، آبنائے ہرمز سے تجارتی جہاز ہماری شرائط پر گزریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا اعلان، پاسداران انقلاب کے اقدامات قذاقی کے مترادف قرار، کہا ایران اب تک 5 تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکا ہے، تہران نے جو جہاز پکڑے ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل کے نہیں، دوبارہ مائنز بچھانے کی کوشش جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوگی، چند دنوں میں ایک اور طیارہ بردار جہاز خلیج عمان پہنچ جائے گا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، ایران کے ساتھ جنگ بندی اور جہاز رانی کے تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امیر قطر کا پاکستان کی مدد کے لیے شراکت داروں کے ساتھ رابطہ جاری رکھنے کا اعلان۔
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. چین میں قائم آئل ریفائنری، 40 شپنگ کمپنیز اور آئل ٹینکرز شامل. امریکی وزیر خزانہ کا ایران کے خلاف آپریشن اکنامک فیوری جلد جاری رکھنے کا اعلان. ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والیٹس پر بھی پابندیاں لگا دیں. $344 ملین کی کرپٹو کرنسی منجمد. آبنۂ ہرمز میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. امریکی فوج کا ایرانی پرچم والے ایک اور بحری جہاز کو روکنے کا دعویٰ. امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی جہاز کو ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر روکا گیا. بحری جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا. ایرانی پاسداران انقلاب کا بھی ایک غیر ملکی جہاز تحویل میں لینے کا اعلان. دعویٰ کیا کہ جہاز کو امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شبے میں تحویل میں لیا گیا. غیر ملکی جہاز نے متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا. میزائلوں کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے جسے استعمال نہیں کیا گیا. ترجمان ایرانی وزارت دفاع کا پیغام. کہا جنگ بندی شروع ہونے تک دشمن کے زیر کنٹرول علاقوں کی فضائی حدود پر قبضہ تھا. ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے کہا ایران متحد اور امریکہ الجھاؤ کا شکار ہے. ایرانی عوام یکجا اور ایک آواز ہیں. امریکہ مسلسل اسٹریٹجک غلطیاں دہرا رہا ہے. ایران کے بہادر فرزند امریکی طاقت کے ٹوٹنے کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 12 ہو گئی. لبنان میں بھی جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دیں. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے 6 افراد شہید، 2 زخمی ہوئے. باب المندب میں بحری قزاقوں کا حملہ. جہاز کو قبضے میں لے کر عملے کو یرغمال بنا لیا. 11 ارکان پاکستانی ہیں. وفاقی وزارت بحری امور کا نوٹس. پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں شروع. وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست. پاکستانی مشن کا اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے نئے رجحانات پر اہم اجلاس. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور AI کے غلط استعمال پر تشویش. ماہرین کا دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی پر اتفاق. شر پسندوں کے گرد گھیرا تنگ. سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن. خیبر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. بھارتی سپانسرڈ 22 خوارج ہلاک. دہشت گردوں کی فائرنگ سے 10 سال کا بچہ شہید. آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی سیکیورٹی فورسز کے ایکشن کو سراہا. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارتی اشتعال انگیزی و کشمیر پر دو ٹوک موقف بالکل واضح. 16 اپریل 2025 کو اوورسیز پاکستانیوں سے تاریخی خطاب. ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیا. دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ. کہا بھارتی فوج وسائل کے باوجود پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی. کشمیر ہماری شہرک تھی، ہے اور رہے گی. مقبوضہ وادی کے عوام غاضب انڈین فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. ماہرین کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تاریخی الفاظ مکمل ڈاکٹرائن ہے. جہاں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ سڑک کب بنے گی، اس پر شرمندگی ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو. سوشل میڈیا پر وائرل میمز کا بھی تذکرہ. کہا مانتا ہوں مسائل ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ترقیاتی کاموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. کچھ منصوبے چند ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے. سیاست داؤ پر لگا کر ملکی مفاد میں وفاقی حکومت کے اجلاسوں میں شرکت کی. اگر امتیازی سلوک جاری رہا تو ہر قسم کی مصلحت ختم کر دیں گے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا اعلان. کہا موجودہ رویہ رہا تو وفاق سے تعاون نہیں کیا جائے گا. بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی. لاہور کے علاقے رائیونڈ میں مبینہ طور پر زہریلا شاورما کھانے سے 6 سال کی بچی جاں بحق. ماں اور بھائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. بچی کے والد نے بہنوئی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. اور اسلام آباد یونائٹڈ کی پلے آف مرحلے میں انٹری. حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا. 81 رنز کا ہدف صرف 7ویں اوور میں حاصل کر لیا.
हैदराबाद किंग्स मैन की टीम 80 रन पर ढेर हो गई। प्लेऑफ में 3 टीमें फाइनल, चौथी कौन सी होगी? फैसला आज होगा। पहले मैच में कराची किंग्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा, दूसरा लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा।